الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تست منی عینی را خدا جو خدا بین و خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز بانی محفل برادر سی قدر پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی حضرت پیر سید مظہر باپو قادری مدظ اللہ العالی حضرت علامہ مفتی سید سرفراز صاحب جملہ علماء کرام عرش مقام سادات اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پر وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ مجھے یہاں ابھی اسٹیج پر آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ محفل دستار بندی کی محفل ہے اور غالباً 9 بچوں کو حفظ کی دستار سے نوازا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر ہمارے بھائی برادر ذکر یاسین باپو اپنے رفقا اور ساتھیوں کے ساتھ ایک دارالعلوم لڑکوں کا چلا رہے ہیں اور ایک دارالعلوم لڑکیوں کا چلا رہے ہیں۔ وہ تو بہت سارے کام یہ کر رہے ہیں لیکن مدرسہ بھی یہ چلا رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چونکہ پروگرام دستار حفظ کے حوالے سے ہے تو گفتگو بھی ہم اسی مناسبت سے کریں۔
اس وقت پوری دنیا کے اندر جو گناہوں کا سیلاب ہے اور نت نئے گناہ جس نے امت مسلمہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اگر ایک ایک کر کے ان سارے گناہوں کا ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ رات ختم ہوگی لیکن بات ختم نہیں ہوگی، اور چونکہ وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنے وقت میں گفتگو پوری بھی کرنا ہے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جھوٹ کا وبال کیا ہے؟ جھوٹ تو لوگ بول رہے ہیں، لوگ جھوٹ گناہ بھی ہے، لیکن جھوٹ کا وبال کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا، یعنی علم نہیں ہے، اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، علم نہیں ہے اس لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ موسیٰ اگر میرا کوئی مقرب بندہ بھی میری جھوٹی قسم کھائے گا تو میں اس کی زبان کو جلا کے راکھ کر دوں، اگرچہ اس کے اعمال نیکیوں میں بے شمار ہو، لیکن جھوٹی قسم اللہ کو اتنی ناپسند ہے۔ اور پتا چلا کہ علم نہیں ہے اس لیے یہ کام ہو رہا ہے، تاش کے پتے لے لیں، جوؤں کے اڈے لے لیں، سود اور بیاج کا کاروبار لے لیں، ماں باپ کی نافرمانی لے لیں، جو بھی گناہ آپ دیکھیں، اگر لوگوں کو پتا ہو، یہ سب کو پتا ہے کہ گناہ ہے، لیکن اس کا وبال کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، لوگوں کا اس کا علم نہیں ہے، تو پتا چلا کہ گناہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ علم اگر ہو جائے تو مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر علم ہو جائے تو کم سے کم 60% مسلمان گناہوں کے دلدل سے باہر نکل آئیں گے۔ علم نہ ہونے کے سبب گناہ ہو رہا ہے۔ آئیے اگر پڑھیں ہم کہ احادیث میں کس گناہ کا عذاب کیا ہے، کس گناہ کا وبال کیا ہے، کس گناہ کی تباہی کیا ہے، کس گناہ کی بربادی کیا ہے، تو ہر ایک کو پڑھنے کی بجائے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں جہاں گناہ وہاں فنا، جہاں گناہ وہاں بربادی، جہاں گناہ وہاں تباہی۔ جب گناہ ہوگا تو روزی چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو عزت چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو وقار چھن جائے گا، جب گناہ ہوگا تو سکون چھن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان گناہوں میں ڈوب گئے، اور گناہوں میں اس لیے ڈوب گئے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ کبھی گناہ کے قریب نہ جاتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہم اس گناہ کے قریب جائیں گے تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس کی تباہی کیا ہوگی، اس کی بربادی کیا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر آج کل کی کچھ لڑکیاں، سب نہیں کچھ لڑکیاں، اللہ اکبر، غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے۔ بہت اخبارات کے اندر آ رہا ہے، فیس بک پر بھی بہت دکھا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان بچیوں کو پتا ہوتا کہ اللہ اکبر کہ غیروں کے ساتھ بھاگنے کا انجام کیا ہے تو بھاگنا تو دور کی بات ہے، کبھی وہ کسی غیر کے سامنے بے پردہ بھی نہ آتی، بے نقاب بھی نہ آتی، بے حجاب بھی نہ آتی۔ پتا چلا ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر دوسرے اینگل سے قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، علم والے ہیں، یعنی علم والوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، علم والوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ مجھے بتائیں اگر انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتا ہے، اور اللہ کا خوف کن لوگوں کے پاس ہے؟ جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس اللہ کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو علم انسان کو کتنی بلندی پر لے جاتا ہے۔ آج مسلمان جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، جہالت کی تاریکیوں کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج ہم سب
عروج چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, دولت چاہتے ہیں, شہرت چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, عزت کی روزی روٹی چاہتے ہیں. آؤ آپ کو بتاؤں علم کیا ہے. علم وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بناتا ہے. یعنی آدم کے سامنے اگر فرشتے جھکے ہیں, اللہ اکبر, آپ ذرا توجہ کریں علم کی برکت. عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن علم کی اہمیت عبادت سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر, ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے, ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے, ابھی جس نے ایک مرتبہ ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو, جس نے ایک بار ابھی سجدہ بھی نہ کیا ہو, اس آدم کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ حد تو یہ ہے کہ ابھی آدم نے سجدہ نہیں کیا, صرف پیدا ہوئے ہیں. اور ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے, وہ بھی ایسی عبادت کرنے والے کہ جن کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہے. نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, کہ ہم تیری تسبیح کرتے, تیری حمد کرتے, تیری تقدیس اور پاکی بیان کرتے ہیں. ہزاروں سال کے عابدین اگر آدم کے سامنے جھکے ہیں تو کس وجہ سے جھکے ہیں؟ شرط یہ تھی, فرق یہ تھا, فرشتے عابد تھے اور آدم عالم تھے. پتا چلا جب بھی علم آئے گا دنیا تمہارے قدموں میں جھکنے پہ مجبور ہو جائے. اگر دنیا کو جھکانا ہے علم چاہیے. پہلے ہی دن اللہ نے علم کی اہمیت بتائی. جب فرشتے لاجواب ہوئے ہیں, لاجواب ہوئے تو جھکے ہیں. اسی طرح کوئی نہیں جھکتا جس قوم کو بیچاروں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں, جس قوم کو بیچاروں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں, وہ قوم کیا کسی کو اپنے پاس جھکا سکے گی؟ علم سے کوڑے, علم سے آری, زمین پہ اپنے وجود کو بھاری کر چکے ہیں. علم وہ ہے جو آدم کو مسجود ملائکہ بناتا ہے. علم وہ ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے, مصر کی جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کرتا ہے. علم وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنایا. علم وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا. علم وہ ہے, اللہ اکبر, جس کی برکت سے, اللہ اکبر, ہم نے ستاروں پر کمندے ڈالنے کی بات کی, سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی بات کی. ہم نے دنیا کو علم کی خیرات دی, لیکن آج ہم علم سے دور ہیں. آج ہم نے سب سے زیادہ عبادت پہ توجہ دی. عبادت اہم ہے, لیکن جس علم کے بغیر عبادت ہوگی تو وہ عبادت نہ ہوگی, وہ فجیتی ہوگی. اسی لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے علم کے عبادت کرنے والا مسخرہ شیطان ہے. شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے ہاتھ میں رسی لے کر لوگ کٹ پتلی کے ساتھ کھیلتے ہیں. علم کی ضرورت کس کو ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان دینا, میں علم کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہے, بہت لمبی نہیں ہو سکتی, لیکن توجہ, آپ سب کی توجہ. علم کی ضرورت کس کو ہے؟ کوئی کہے کہ میں ولی بن کر پیدا ہوا, مجھے علم کی ضرورت نہیں. ہم کہتے غلط. اگر ولی بن کر بھی پیدا ہو تو بھی تجھے علم کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے پیدائشی ولی کو اگر علم کی ضرورت نہ ہوتی تو غوث پاک اپنی ماں کو چھوڑ کر, جیلان کو چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں بغداد کا سفر کیوں کرتے؟ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا انہوں نے بھی علم کے لیے وطن کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب اہمیت کتنی ہے. چلیے اگر کوئی یہ سمجھے معاذ اللہ کہ ابھی غوث پاک کی ولایت ماں کے پیٹ سے تھی تو, لیکن اس منزل پر نہ تھی, اس مقام پر نہ تھی. کس مقام پر؟ جس مقام پر ہونی چاہیے. کشف, کرامات, اس طریقے کی اگر کوئی باتیں کرے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر, کس کس کو علم کی ضرورت ہے؟ اللہ اللہ. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا. فرید ملت و دین, حضرت نظام الدین کے پیر, حضرت صابر پاک کے پیر, وہ فرید الدین گنج شکر جس کے لیے غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ اکبر, بابا قطب آپ نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی برکت سے قیامت تک آپ کا نام زندہ
चलता रहेगा। वो हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अभी उनकी उम्र सिर्फ 14 या 15 साल की है। दिल में ख्याल आया चलो चलकर किसी पीर से मुरीद होना चाहिए। अब जरा ध्यान दे किस को इल्म की जरूरत है और इल्म क्या चीज है। अल्लाह अकबर, चलो चल करके किसी पीर के हाथ में हाथ देकर बयात होना चाहिए। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि बगदाद की सरजमीन पर हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। और शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी इतने बड़े वली थे कि मेरे मुर्शिद गौस पाक ने कहा था, शहाबुद्दीन इराक की सरजमीन पर तेरे बाप तुझ जैसा वली अब क़यामत तक पैदा नहीं हो सकता। तू वो आखिरी शान वाला वली है, अब तेरे बाद ऐसी शान वाला वली क़यामत तक बगदाद में पैदा नहीं होगा। वो शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी, अल्लाह अल्लाह, उनकी खानका की शोहरत सुनी, उनकी खानका का चर्चा सुना, उनकी खानका का नाम सुना, ये मुरीद होने के लिए वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे, इत्तेफाक की बात 14-15 साल की छोटी सी उम्र थी, पढ़ाई के एग्जाम चालू थे, पढ़ाई के एग्जाम जारी थे। ऐसे में किसी ने कहा कि ये खानका है। चलते चलते वहां गए तो देखा कि खाने का वक्त था, खाने का टाइम था, दस्तरखान लगा हुआ था, सब लोग हाथ धुल के बैठ चुके थे। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी ने बाबा फरीद को देखा, पहचान गए कौन आया है, इसलिए कि वली को वली पहचानता है। बेचारों को क्या खबर, भटियारों को क्या पता कि जौहर किसे कहते हैं। हीरे की पहचान जौहरी को होती है, सोने की पहचान सुनार को होती है। बाबा फरीद को देखा, एक नजर में पहचान गए कि फारूक आजम का ये बेटा आने वाला, जिसका शजरा नसब सैयदना उमर इब्न खत्ताब से मिलता था। कहा कि शहजादे बैठो, आप भी हाथों खाना खाओ, बातें बाद में होगी। बाबा फरीद बैठे, बड़े बड़े अहले इल्म वहां पहले से मौजूद थे। एक कनीज आई, उसने हाथ धुलाने के लिए लोटे का पानी आपके हाथों पे उंडेला। जैसे इसने हाथ पे डाला, बाबा फरीद उसका चेहरा तकने लगे, इसलिए कि कनीजों के लिए पर्दे के वो अहकामात इस्लाम में नहीं है जो आजाद औरत के लिए है। इसकी तफसील आप कुरान की तफसीर में पढ़ सकते हैं। चेहरे पे नजर पड़ी, वो पानी डालने लगी। बाबा फरीद पानी का से हाथ धोते रहे, एक लोटा, दूसरा लोटा, तीसरा लोटा, वो पानी पे पानी डालती रही, हाथ धोते रहे, उसका चेहरा तकते रहे। लोग एक दूसरे को कोनियां मारते थे, कंकियों से इशारे करते थे, ये लो जनाब, जिन्हें हाथ धोने का सलीका नहीं, वो इतने बड़े पीर से मुरीद होने के लिए चला आया है। लेकिन हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी जान गए मामला क्या है, किस्सा क्या है। जब वो हाथ धुल चुके तो हजरत शेख शहाबुद्दीन ने खाने से पहले कहा, शहजादे मसऊद, ये बताओ कि पानी इतना जाय करना जायज नहीं है हाथ धुलने में, और आपने बहुत लोटे जाय कर दिए, आपने ऐसा क्यों किया? तो शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी से बाबा फरीद कहते, सरकार अगर बेअदबी माफ हो तो बात अर्ज करूं। कहा फरमाए। तो अर्ज किया, सरकार जब ये आपकी कनीज हाथ धुलाने के लिए आई और इसकी पेशानी पे मेरी नजर पड़ी तो मैंने लौहे महफूज पर इसकी लिखी हुई तकदीर को पढ़ लिया। 14 या 15 साल की उम्र की बात है, बाबा फरीद की पढ़ लिया और उस पर लिखा था कि ये औरत जहन्नम में जाएगी। मुझे ख्याल आया इतने बड़े पीर की खानका में खिदमत कर रही है और फिर ये जहन्नम में जाएगी, तो हुजूर मुझे इस पर रहम आया और उससे ज्यादा आपकी खानका के तकद्दुस का ख्याल हुआ कि कहीं खानकाएं बदनाम ना हो जाए कि बरसों लोग खिदमत करके भी जहन्नमी रहते हैं। तो मैं हाथों से हाथ नहीं धुल रहा था, इसकी तकदीर को धुल रहा था। उस वक्त तक हाथ धुलता रहा जब तक कि इसकी तकदीर को जगमगा नहीं दिया। हजरत शेख शहाबुद्दीन कहते, बेटे अभी तो मुरीद भी नहीं हुए, इस मर्तबे पर किसने पहुंचाया? तो फरमाते, इस मकाम पर मेरी मां की तरबियत ने पहुंचाया। इस मकाम पर मेरी मां की तरबियत ने पहुंचाया। तो शेख शहाबुद्दीन ने फरमाया, जब तू मुरीद होने से पहले इस मकाम पर है तो तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। वो मेरा भाई है जो दिल्ली में इस वक्त कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शक्ल में रहता है। अल्लाह
मुहिद्दीन है उसके पास जा, वो तुझे मुरीद करेगा। अब सुनो असल बात, बाबा फरीद मुरीद होने के लिए आए तो हजरत बाबा कुतुब ने कहा, फरीद इल्म हासिल कर लिया, मकाम कहा, लोहे महफूज पढ़ रहे, और पूछा किताबें पढ़ ली? यानी अगर लोहे महफूज भी पढ़ सकते हो तो भी किताबों की मोहताजी अब बाकी है। ये अहमियत है दीन की, इल्म दीन की अहमियत है। तो पढ़ लिया इल्म का, नहीं हुजूर अभी तो मैं कुदूरी तक पहुंचा हूं। और फरमाया जाओ पहले तालीम मुकम्मल करो, उसके बाद फिर आना, क्योंकि हम बुजुर्गान चिश्त पहले सुलूक से पहले इल्म को अहमियत देते हैं। इसलिए कि अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, अल्लाह अहले इल्म का अपना दोस्त बनाता। इसीलिए हर आलिम वली नहीं होता, हम ये मानते जरूर हैं, हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलिम होता है। अब ये और बात है, कहीं पर मेहनत से पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है और कहीं पर सीने ही से इल्म उड़ेल करके आलिम बना दिया जाता है, लेकिन इल्म के बगैर अता नहीं होती। इसलिए मेरी गुजारिश है इल्म की तरफ आओ। अब कहते हैं हमें जरूरत नहीं यार, हम तो बड़े खानदान में पैदा हो, तो फिर किस खानदान की बात कर रहे हैं आप? किस खानदान की? रसूलुल्लाह के खानदान से ही बड़ा कोई खानदान है? जब वहां के शहजादे कोई जिलान से निकल के बगदाद जा रहा है, कोई संजर से निकल करके हरमन जा रहा है इल्म के हुसूल के लिए, तो हम क्यों इल्म की तरफ नहीं आते? इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को सिर्फ दीन पढ़ाओ, मदरसे पढ़ाओ, चूंकि ये बहुत सुनते हैं मेरे बापू मेरी, मैं बहुत खुश हूं 9 बच्चों की दस्तार हुई तो, लेकिन झूठी कसम खाने की आदत नहीं, जैसे कि मैंने भी वबाल बयान की। अगर कोई इसको गलत रंग ना दे तो मैं सच्ची बात करूं, अल्लाह की कसम, हम कोई रियासत से बुग़्ज़ और अदावत नहीं रखते। हम लोग इलाकाई असबियत का शिकार नहीं है, लेकिन इस जलसे का लुत्फ कुछ और होता अगर बिहार, बंगाल और यूपी के बच्चों की दस्तार की बजाय गुजरात के बच्चों की यहां दस्तार होती। आप बिहार वालों को भी पढ़ाओ, बंगाल वालों को भी पढ़ाओ, अरब वालों को भी पढ़ाओ, अजम वालों को, सबको पढ़ाओ, लेकिन चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद के बच्चे पहले पढ़ना चाहिए, वरना मदरसे का मतलब ये नहीं होता कि हम फॉर्मेलिटीज पूरी करें, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के हमारे जितने इदारे हैं, हर सूबे के बच्चे हैं, लेकिन 80% बच्चे हमारे यहाँ मकामी होते हैं। और हम लोगों से ये कहते हैं चंदा देकर जान नहीं, चंदा लेकर जान नहीं छोड़ेंगे, चंदा दो या मत दो, हमें चंदे के तौर पे अपने बच्चे दो। 5 साल के लिए बच्चा तुम हमें दो, तुम अनपढ़ दोगे, हम उसको तराश कर आलिम की शक्ल में वापस करेंगे, ले नहीं जाएंगे, वापस करेंगे। इसलिए मैं यहां से लेके वहां बैठे हुए और जितनी मेरी माएं और बहनें मौजूद हैं उनसे भी कहता हूं, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटे दिए हैं, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटियां दी है, खुदा के लिए अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को वकील भी बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बच्चों को जज भी बनाओ, अपने बच्चों को लॉयर भी बनाओ, अपने बच्चों को सब बनाओ, लेकिन उन्हें आलिम दीन भी बनाओ, उन्हें हाफिज कुरान भी बनाओ, उन्हें कारी कुरान भी बनाओ। मैं अपने दिल के दर्द के तौर पे कहना चाहता हूं मेरे अजीज भाइयों और ऐ मेरी बहनों, अगर तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, दुनिया में इज्जत का जरिया तो बन सकता है, लेकिन आखिरत में निजात का जरिया नहीं बन सकता। तुम्हारा बच्चा लॉयर बनेगा, वो दुनिया में इज्जत का जरिया तो बन सकता है, लेकिन आखिरत में निजात का नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि ये डिग्रियां दुनिया में रह जाने वाली है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर के कतल मुखालिफ नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं हमारा बच्चा हर इल्म हासिल करे, हमारा बच्चा हर फील्ड में जाए, हमारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस की तरफ जाए, हमारे बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियों की तरफ जाए। लेकिन मेरी गुजारिश है पहले अपने बच्चों को दीन पिलाओ, दीन पढ़ाओ, दीन। इसलिए कि अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم کے دیوانوں، یہ دماغ سے سوچ نکال دو، اگر میں نے اپنے بچے کو عالم بنایا، اور آپ کے احمد آباد کا حال تو بہت برا ہے، اگر احمد آباد والے برا نہ مانے تو عرض کروں، مسجد لاکھوں کی بناتے ہو اور امام 4000 روپے مہینے کا رکھتے ہو، یہ شرم کی بات ہے۔ یہ نام و نمود کی طرف جانے والوں احمد آبادیوں، یہ احمد آباد تمہارا نہیں، یہ شاہ وجی الدین گجراتی کا احمد آباد ہے، یہ شاہ عالم بخاری کا احمد آباد ہے، یہ قطب عالم کا احمد آباد ہے، یہ شاہ احمد کھٹو کا احمد آباد ہے۔ یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ احمد آباد والوں، آج تمہارے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں پتا، ورنہ یہ شاہ وجی الدین گجراتی علوی وہ بزرگ ہے کہ حقیقت محمدیہ پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ علماء بھی پڑھتے ہیں اور صوفیہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں ایسے ایسے نکات موجود ہیں، لوگ اپنے سرحانے لے کر سوتے اس کتاب کو، عارفین حقیقت محمدیہ نام کی وہ کتاب، اس میں جو نکات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ کوئی عارف بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے دور میں ان کی شان یہ تھی، حضرت شاہ عالم کے علم کو دیکھیں، سیدی احمد کھٹو کے علم کو دیکھیں، لیکن آج اپنے بچوں کو ہم نے نماز بھی نہیں سکھائی۔ سن لو، یہ بچے پیدا ہونے کے بعد تم مٹھائیاں تو بانٹتے ہو، لیکن یہ بچے صرف تمہارے بچے نہیں ہیں، یہ بچے اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت۔ اگر اللہ کی اس امانت میں خیانت کرو گے، فرمایا گیا ان ماں باپ کو بغیر حساب و کتاب جہنم میں ڈالا جائے گا جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھایا۔ ایک بچے کی جدائی بیوہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے، لیکن غوث پاک کی پیاری امی نے بتا دیا بچے سے زیادہ عزیز علم دین ہونا چاہیے۔ بیٹے کو 18 سال کے اکلوتے بیٹے کو، غوث پاک کے چھوٹے بھائی بھی تھے، یا بعض لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی بھی تھے، لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، غوث پاک اکیلے رہ گئے تھے۔ غوث پاک کو جدا کرتے ہوئے دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اب تیری میری ملاقات انشاءاللہ قیامت میں ہوگی، مجھے تیری صورت سے زیادہ رسول اللہ کی سیرت سے پیار ہے، جب میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا۔ یہ تھی ماؤں کا جذبہ، یہ تھا۔ حیرت ہے آج ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہاسٹل میں تو بھیج دیتی ہے، لیکن مدرسے میں نہیں بھیجتی۔ میں یہ نہیں کہتا اسکول چھڑا دو اور مدرسہ پڑھاؤ، نہیں، پارٹ ٹائم پڑھاؤ، ایک ٹائم اسکول پڑھے ایک ٹائم مدرسہ پڑھے، حافظ قرآن بنے۔ تو یہ جو آپ کے یہاں کا ماحول ہے نا، 4-5 ہزار روپے جو امام کو دیتے ہو، یہ ظلم ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو تول دیں تو بھی وہ امام کی برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نمائندہ بن کر جو کھڑا ہے نا، اس کو امام کہتے ہیں۔ کوئی قدر نہیں ہے، جج کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے، وکیل کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے، امام کو دیکھ کر گلی کا رستہ بدل دیتے ہیں۔ جس قوم کے دل میں امام کی عظمت نہ ہو وہ قوم پھر ماری ہی جائے گی، وہ قوم پھر کاٹی ہی جائے گی، وہ قوم پھر تباہی کی جائے گی۔ بس دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علم والوں کو؟ اپنے بچوں کو علم کی تعلیم دو۔ مسجدیں تو مینار آپ نے کروڑ روپے کا بنا دیا، امام کتنے کا رکھا جسے صحیح قرات کرنا بھی نہیں آتی؟ کام چلاؤ امام رکھ دیا، جو جمعہ کی شرائط بھی پوری نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے نماز جمعہ، ہر بندہ جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ پوچھو علماء سے، ہر ایک کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتی، امام جمعہ کی شرائط الگ ہیں۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا احناف کے نزدیک وہ شخص جمعہ کا امام نہیں ہو سکتا جو پوری دنیا کے حالات پہ نظر نہیں رکھتا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا جملہ نقل کرو کہ کسی کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیتے، پڑھاؤ جمعہ۔ نہ آپ کو جمعہ کی اہمیت ہے نہ اس کو جمعہ کی اہمیت، وجہ پیسے بچانے ہیں۔ بڑا علم والا لاؤ گے تو پیسے زیادہ دینے پڑے، اور یاد رکھنا ہم امامت کی تنخواہ نہیں دیتے، اور نہ کوئی امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے، امامت کی تنخواہ نہیں ہوتی، بلکہ ہم امام کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہے، یہ بھی آپ سے کہہ دوں، یہ بھی کڑوا کڑوا جملہ برداشت کر لیں، تھرکنے پھدکنے والے ناخانوں کو بلاتے ہو تو 50-50 ہزار روپیہ ایک رات کا دیتے ہو، اور پورا مہینہ وہ امام بچے کے کان میں آرام سے لے کر کے نماز جنازہ تک خدمت کرتا رہے،
اسے 5 ہی ہزار دینا ہے، اس کے لیے دل بڑا نہیں کرنا ہے۔ جو 1 گھنٹہ پھدکے گا نا اسٹیج پر، اس کے لیے 50 ہزار تک میری قوم دے سکتی ہے۔ جو پورا مہینہ لگا ہوا ہے اس کے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے قوم کا مزاج بنا، ہم نے کیا عالم بنانا اپنے بچوں کو، ہم نے کیا حافظ بنانا اپنے بچوں کو۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، عالم اس لیے نہیں بناتے کہ بچہ امامت کرے مدرسے میں پڑھائے، حافظ اس لیے نہیں بناتے کہ وہ امامت کرے مدرسے میں پڑھائے، عالم اور حافظ اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ بے شمار ایسے علماء ہیں جو امامت نہیں کرتے، بے شمار ایسے حافظ قرآن ہیں جو امامت نہیں کرتے، جو مدرسے میں نہیں پڑھاتے، خود اسٹیج پر بھی بیٹھے ہیں۔ عالم اس لیے بناتے ہیں کہ اگر ایک بندہ خاندان میں عالم بن جاتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، 700 لوگوں کو، اور وہ تو خاندان کے لوگ ہوں گے، اور جو باہر کے لوگ ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا، اگر کسی نے عالم کو گلاس بھر کر پانی دیا ہوگا یا استنجا کے لیے ڈھیلا دیا ہوگا تو وہ عالم اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یہ ہے عالم کی شان۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ، کم سے کم ایک بچہ، تو جو بچہ 700 کو جنت میں لے جا کر ان کی آخرت سنوار سکتا ہے، کیا وہ عالم دنیا کے اندر آپ کے گھر کا ماحول نہیں سنبھال سکتا؟ لیکن یاد رکھنا، ہمارے یہاں اب سنیں عالم کون ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی تھوڑی کڑوی ہے، ہمارے یہاں جب بھی اسٹیج ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ عالم کے چہرے کو جس نے دیکھا اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے حضور کے چہرے کو حضور سے مصافحہ کیا۔ یہ حدیث بالکل ہے، لیکن وہ ہم لوگوں کے چہرے نہیں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو 5 سال 8 سال 10 سال مدرسوں میں پڑھے ان کے چہرے ہیں، اس لیے کہ عالم اور پڑھے لکھے میں فرق ہے، عالم میں اور پڑھے لکھے میں فرق ہے۔ جو ڈگری لے کر دنیا کمائے، جو ڈگری لے کر بدعملی کا شکار ہو، جو ڈگری لے کر برائیوں میں مبتلا ہو، بے عمل ہو، بدعمل ہو، بدعقیدہ ہو، وہ پڑھا لکھا تو ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ پھر عالم کون ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، قدم بعد میں اٹھتا ہے، پہلے سوچتا ہے کہ میرا یہ اٹھنے والا قدم اللہ کو راضی کرے گا کہ ناراض کرے گا۔ وہ عالم ہے، اس کا چہرہ دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے پیچھے نماز پڑھو تو مغفرت ہو جائے، بلکہ واللہ ان کے پیچھے پڑھی جانے والی نمازی بھی سدھر جاتے، ان کے پیچھے جو نماز پڑھے نمازی بھی سدھر جاتے ہیں عالم کے پیچھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ کون سا عالم؟ جس کا دل اللہ کے خوف و خشیت کا گنجینہ ہے۔ ایک لڑکی سے ایک نوجوان کو پیار اور محبت ہو گئی، اور وہ دور تھا میرے نبی کے جانشین دوم سیدنا عمر ابن خطاب کا۔ مطلب یہ مرض نیا نہیں ہے، پیار محبت کی یہ لعنت جو نئی نہیں، یہ پرانی ہے۔ ہاں، لڑکے ہمیشہ ہی سے منچلے رہے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، تو تباہی کے دہانے پر پیار سے اتنا ہی سینہ ابل رہا ہے تو اپنی ماں سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ اپنے باپ سے اتنے پیار کرنے والے ہو گئے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ پیار کرنے سے نفرت کرتے ہیں ہم ان کو جلا دیں گے اور ان کو مار دیں گے، ان کو گولی سے اڑا دیں گے۔ پیار سے کسے نفرت ہے؟ جھوٹے! اگر تجھے پیار ہی ہوتا تو جس نے 2 سال تک دودھ پلایا اس سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ مولانا پیار کا دشمن نہیں ہے، اصل پیار کرنے والا تو مولانا ہی ہے، لیکن تجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے، اللہ والوں میں اور نفس پرست میں فرق یہ ہے کہ تم نفسانیت کے لیے کسی کو چکر میں لا کے اس کو پیار کا نام دیتے ہو، اور جن لوگوں کو واقعی پیار ہے وہ دودھ پلانے والی ماں سے پیار کرتے ہیں، وہ دودھ صاف پینے والی بہن سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں جس کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، وہ اپنے علماء سے پیار کرتے ہیں، وہ نبی کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، وہ قرآن سے پیار کرتے ہیں، اسلام سے پیار کرتے ہیں، شریعت سے پیار کرتے ہیں۔ پیار اس کا نام ہے۔ پیار سے کون جلتا ہے؟ جو آپ جلانے اور مارنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو تم
गिरफ्तार हो ये नफसानियत। बहरहाल दूर नहीं जाता तो वो लड़की से एक लड़के को प्यार हो गया। उसने खत लिख के कहा कि आपसे शादी करेंगे। उस लड़की ने जवाब दिया, ये शादी की बात तो अभी नहीं होगी, एक शर्त है शादी से पहले कि 40 दिन तक, कितने दिन तक? 40 दिन तक तुम्हें अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की इक्तिदा में 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी। अगर तुम उनके पीछे 40 दिन नमाज पढ़ोगे तो फिर देखा जाएगा। अब आप जानते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। कितने यहां आशिकाने जार मौजूद हैं कि जिन पर भी ऐसी कैफियत गुजरी होगी कि फिर शर्त आई तो सब पूरी की, वो भी बेचारा पूरी करने के लिए तैयार हो गया। और उसने कहा कितनी छोटी सी शर्त होता है कि 40 दिन नमाज पढ़ना है। कहां? मस्जिद नबवी के अंदर अमीरुल मोमिनीन की इब्तिदा में। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन गुजरे। अब वो लड़का आया ना, उसका खत आया ना, उसका पैगाम आया, कुछ नहीं आया। अब इसने खुद खत भेजा कनीज के हवाले से। कहा क्यों? 40 दिन पहले तो बड़ी प्यार की बातें करते थे, आज क्या हुआ? कहा उमर के पीछे नमाज पढ़ ली तो दिल में वो इश्क मुस्तफा पैदा हुआ कि अब किसी की जरूरत ही महसूस नहीं। ये थे इल्म वाले, ये थे उलमा। तो अपने बच्चों को इल्म की तरफ लाओ, उन्हें इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, टीचर भी बनाओ, इल्म भी दो। अब कितना अच्छा होगा ना कि जो लड़का IAS होगा वो हाफिज कुरान होकर के तरावी भी पढ़ाएगा। कितना खूबसूरत माहौल लगेगा कि जो आलिम होगा वो हिंदुस्तान में जज की कुर्सी पर भी बैठा होगा। क्या वो किसी पर जुल्म करेगा? क्या वो ज्यादती करेगा? आप ये नहीं कहें कि मैं सुनहरी ख्वाब दिखा रहा हूं, हथेली पर जन्नत दिखा रहा हूं। नहीं, ये आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले हो चुका है। और कहा गया है कि तारीख अपने आप को दोहराती है, तारीख अपने आप को दोहराती है, तारीख अपने आप को दोहराएगी। मेरी कौम के जवानों, आशिकाने मुस्तफा, सिर्फ तुम बेदार हो जाओ, किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। मुसलमान दिल पे ले ले, मुसलमान बेदार हो जाए, तारीख अपने आप को दोहराएगी। वो वक्त तो फिर आएगा, वो दिन फिर आएगा, वो जमाना फिर आएगा कि अल्लाहु अकबर, जो आलिम होगा वो जज भी होगा। अगर कोई कहे कि हुकूमत तो हमारी नहीं है, दूसरों की हुकूमत में जज कोई कैसे बनेगा? हमने कहा 150 साल पहले हो चुका है कि एक जज ऐसा था जिसे दुनिया फजले खैराबादी के नाम से जानती है। अंग्रेजों की हुकूमत में वो अदालतों में फैसला भी करते थे और जब अजान होती थी तो मस्जिद में आके नमाज भी पढ़ाते थे। हो चुका है ये, लेकिन करना है ये अपने शौक को कम करो। जितना गुटखा खा करके थूक देते हो, अगर उतने पैसों को एजुकेशन के रास्ते में इस्तेमाल करोगे, अपने बच्चों को बहुत पढ़ा सकते हो। ये मेरी माएं और बहनें ब्यूटी पार्लर की जो नजर कर देती है अपने पैसों को, अगर वो बचाने, कोई जरूरी है हर शादी में नया कपड़ा होना चाहिए? कोई जरूरी है फंक्शन में नया कपड़ा होना चाहिए? एक माँ बाप सिर्फ 10 से 15 साल अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर ले और ये अहद कर ले, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है। फिर देखो आपका बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। आओ, माँ की बात आई है, अब मैं माओ से तवज्जो चाहता हूँ। दाएं बाएं पर्दे में बैठी हुई मेरी बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। देखो जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं, अक्सर बड़े बड़े औलिया उनके बाप दुनिया से रुखसत हो गए। जब वो नन्हे से बच्चे थे उनके बाप दुनिया से रुखसत हो गए और फिर माओ ने उनको पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया, कोशिशों से पढ़ाया। आज तो बहुत राहतें हैं, आज तो अल्लाह अकबर मदद करने वाले लोगों की एक बड़ी टीम है, आज तो मदद करने वाली बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, बड़े बड़े इदारे हैं। उस वक्त ऐसा नहीं होता था। जानते हैं आप, एक नाम है हजरत सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का नाम, निजाम मिल्लत वद्दीन। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, मेरा बचपना था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, हालात बिगड़ गए, हालात खराब हो गए। हमारे यहाँ कहीं
कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। देखो माँ की तरबियत भी क्या है। अगर आज बच्चे भूखे हो तो औरतें अपने बच्चों को रोड पे लेकर निकल जाती है, मेरा शौहर मर गया है मेरी मदद करो। लेकिन अल्लाह अकबर, गैरत का आलम क्या है, हया का आलम क्या है। बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहनों, अगर तुम बेवा हो चुकी हो तो आबरू का सौदा तो न करो। जिंदगी गुजारने का सलीका मौजूद है, जिंदगी गुजारने का तरीका मौजूद है। बल्कि माअज़ल्लाह अब तो यह भी होता है, अगर तलाक हो गई या शौहर का इंतकाल हो गया तो अल्लाह अकबर फिर यह भी किया जाता है कि गुर्बत की चक्की में पिसने के बाद गुर्बत को बहाना बना करके आबरू का सौदा किया जाता है। कभी इससे मिला जा रहा है, कभी उससे मिला जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि गरीब औरतें ऐसा करती है, सब गरीब औरतें ऐसी नहीं होती। ज्यादातर गरीब औरतें तो ऐसी होती है जो आज भी बुजुर्गों के नक्शे कदम पर है, लेकिन चंद की वजह से पूरा माशरा बदनाम है। और फिर कहते हैं क्या करें, बच्चों की फीस देना है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करना है, आबरू तो बेचनी ही पड़ेगी। क्या महबूब इलाही की अम्मी जान जो अपनी वक्त की राबिया थी, जो अपनी वक्त की बलिया थी, महबूब इलाही कहते हैं कई कई दिन तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह अकबर। लेकिन माँ कभी मेरी ये नहीं कहती थी कि निजामुद्दीन हम फाका करेंगे, हम फाके से रहेंगे। वल्लाह जब फाके का दिन आता था तो मेरी माँ कहती थी बेटा निजामुद्दीन आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब माँ कहती थी कि अल्लाह के मेहमान हैं, मैं समझ जाता था कि आज फाका है। जब कई दिन तक के खाना मुसलसल मिलता और माँ के जुमले में इतनी लज्जत थी, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो जब कई दिन तक खाना मिलता और घर में फाका नहीं होता तो मैं बड़ी मासूमियत से पूछता अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे, हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। उस माँ ने चरखा काट कर महबूब इलाही को पढ़ाया, भूखे रहकर महबूब इलाही को पढ़ाया। जब कुदूरी खत्म हो गई तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के उस्ताद ने कहा बेटे मोहम्मद अहमद तुम्हारी दस्तार करनी है, दस्तार। तो कहा हुजूर दस्तार में क्या होता है। कहा दस्तार में बच्चे के सर पे बुजुर्ग लोग अमामा बांधते, बुजुर्ग लोग अमामा बांधते और जितने उलमा आते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, ये दस्तार की रस्म है। तुम्हारी अम्मी से कहना इंतजाम करें। किस शान से किस गैरत से जिंदगी गुजर रही थी उस्ताद को भी नहीं मालूम था कि निजामुद्दीन के घर के हालात क्या है। इसलिए कहा कि तुम्हारी अम्मी से कहना इंतजाम करो उलमा का, दस्तार खरीद के लाओ, हम आएंगे उलमा को लेकर दस्तार बांधी जाएगी। माँ से जाके कहा अम्मी मेरी दस्तार है। हाय हाय। उस्ताद ने कहा कि अमामा और उलमा की दावत। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे उस्ताद से चंद महीनों की मोहलत ले लो, चंद महीने की मोहलत ले लो, क्योंकि अपनी इतनी हैसियत नहीं कि हम बाजार से दस्तार खरीद के लाएं। तो दिन को चरखा काटा करूंगी और रात को तुम्हारी दस्तार मैं खुद जो वो तैयार करूंगी, उसको बुनूंगी, मैं उसको अपने हाथ से तैयार करूंगी। उतने दिन के लिए टाइम ले लो। और उलमा की जहां तक दावत का सवाल है उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो पैसे हम इकट्ठा करेंगे फिर दावत देंगे। उस्ताद को जाकर के कहा, उस्ताद ने कहा दस्तार का वक्त आ गया, ताखीर क्यों करते हो। आखिरकार किसी जरिए से पता चल गया कि अल्लाह अकबर पैसे दावत के लिए नहीं है। तो उस्ताद ने जितने पैसों की कमी थी वो पूरी की और हजरत महबूब इलाही के सर पे वो दस्तार बांधी गई जो उनकी अम्मी ने अपने हाथ से बुना था, अपने हाथ से तैयार किया था। इस दर्द और इस कर्ब के साथ गरीबों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। ये जो लंगड़ा लूला बहाना है ना कि हम गरीब है मौलाना नहीं पढ़ा सकते, आज तो ये बहाना ही नहीं होना चाहिए। इतने बड़े बड़े मदरसे मौजूद है जहां फ्री में पढ़ाई हो रही है, फिर भी लोग नहीं पढ़ाते। उस वक्त पढ़ाई उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल थी, फिर भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। अच्छा एक खास बात, गरीब ये कह करके कहता है कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता कि गरीब हूं। अमीर अपने बच्चों को मदरसे में भेजना नहीं चाहता, जबकि तारीख ये है, तारीख कि गरीबों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया और अमीरों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया, बल्कि बादशाहों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया। और सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि खुद पढ़े भी। इस बजने में कितने मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो ये कहते थे यार बचपन में खेलकूद की बड़ी वो की गड़ी गफलत की, टाइम नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा। अब नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? जब 40-50 साल की उम्र में कंप्यूटर सीख सकते हो तो अल्लाह की किताब
क्यों नहीं सीख सकते? 40-50 साल की उम्र में जिम जा सकते हो तो अल्लाह के घर में अल्लाह की किताब सीखने के लिए क्यों नहीं आते? 40-50 साल की उम्र में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाते हो तो इसके लिए क्यों नहीं आते? और हमारे यहाँ इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, मां की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करते रहो। हमारा पूरा जिंदगी का सफर इल्म और इल्म और इल्म ही है। तालिब इल्म बनकर जिंदगी गुजारो, इसलिए कि तालिब इल्म की शान ये है कि तालिब इल्म जिस कब्रिस्तान से गुजर जाता है अल्लाह 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अपने अजाब को उठा लिया करता है। आओ सीखो, टाइम निकालो। अगर 1 घंटा दिया ना अच्छे आलिम और अच्छे कारी को, कुरान सीख लोगे और सीख सकते हो। नहीं मौलाना, नहीं बापू, बहुत मसरूफियत है। क्या है? बिजनेस है। आप बिजनेस ही है ना, बादशाह तो नहीं है ना। बिजनेस संभाल कर नहीं, सिर्फ बादशाह संभाल कर भी सीख सकता है कि हिंदुस्तान की तकलीफ। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के दोनों बेटे आजम और मौजम दोनों हाफिज कुरान हो गए। औरंगजेब ने अपने बेटों को कहा जाओ दादा को सलाम करो। ये औरंगजेब भी बेचारे बड़े मजलूम हैं। जिस बेटे का इतना अदब हो बाप के हवाले से कि बेटे हाफिज कुरान बनते हैं और बाप को सलाम करने आते तो कहते हैं पहले मुझे नहीं अपने दादा को करो। जो इतना अदब करता था अपने बाप का, उसी पर इल्जाम रख दिया तारीख ने। उसने तो अपने बाप को कैद कर दिया था, कत्ल कर दिया था। बात साहब क्या दिन दिखाया अच्छे लोगों को, बदनामी किया। झूठ है, मक्र है, फरेब है, मक्कारी है। औरंगजेब का एक ही कसूर है कि वो दीनदार था, इसीलिए बदनाम किया। वरना अकबर को अकबर आजम कहते, अकबर दिग्रेट कहते हैं। ये अकबर आजम कैसे हो गया, दिग्रेट कैसे हो गया? क्योंकि वो मुल्क था, दीन को नुकसान पहुंचाने वाला। लोगों की फिक्र है जो भी दीन को फायदा पहुंचाए उसको डैमेज करो, और जो दीन को नुकसान पहुंचाए उसको उठाओ, ऊपर इज्जत दो। लेकिन तारीख पर तालक हो सकते हो, तारीख को मिटा नहीं सकते। मुश्क पे पैरा बिठा सकते हो, मुश्क की खुशबू में पैरा नहीं बिठा सकते। फूल को कैद कर सकते हो, फूल की खुशबू को कैद नहीं कर सकते। वाकई वो औरंगजेब था जो अपने मां बाप का बना फर्मा बरदार वफादार था। कुछ सियासी मामला जरूर थे, लेकिन औरंगजेब जब खत लिखता है अपने बाप को तो किन अलकाबात से लिखता है? अपने वालिद शाहजहां को औरंगजेब ने जितने भी खुतूत लिखे उसमें का किबले आलम, जहां पनाह, जिल्ले इलाही, आला हजरत, इस तरह के अलकाबात अपने बाप को लिखते हो। और उसी को कहा जाता है कि कैद कर दिया था, कत्ल का झूठ है। बुढ़ापे में शाहजहां का जहन दारा और मुराद मिलकर के कुछ खराब करते थे, बिलखुसूस दारा, और उससे हिंदुस्तान की हुकूमत टुकड़े टुकड़े हो रही थी। तो इससे पहले कि हुकूमत दारा के हाथ में नादानी से दे दी जाती, औरंगजेब ने हिंदुस्तान को टुकड़े होने से बचाने के लिए, अखंड भारत की मर्यादा को रखने के लिए हुकूमत अपने हाथ में देगी। बस इतना ही किया, और क्या किया? अगर कोई क्षमा लेकर चल रहा हो उसके कदम तक झुका जाए तो उसके हाथ से अगर क्षमा ले लेना ये कसूर है, तो फिर क्या गिर करके बुझने दी जाए क्षमा को? हाथ में लेने वाले का कसूर क्या है? उसने तो डगमगाते हुए मशल बर्दाश्त से मशल संभाल ली और बुझने से बचा दिया, और उसी पे इंसाने बात के कत्ल का झूठ है। बहरहाल अब देखो कितना फर्मा बरदार था सुल्तान मुहीउद्दीन आलमगीर औरंगजेब, अपने वालिद के कितने फर्मा बरदार। कब कि जाओ बेटे दादा को सलाम। बच्चे दादा जान सलाम अलैकुम। बेटे आज ईद है? नहीं दादा, आज हमने कुरान हिफ्ज कर लिया है। बादशाह के बेटों ने, बादशाह के पोतों ने, मुगल शहजादों ने कुरान हिफ्ज कर लिया है। कहा बेटा जाओ जाओ यहां से। खुशी तो है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है क्योंकि हदीस पाक है जिसका बेटा हाफिज़ कुरान होता है अल्लाह उसके बाप और उसकी मां को कयामत के दिन वो ताज पहनाएगा, जिस ताज की रोशनी से पूरा महशर मुनव्वर हो जाएगा और मुस्तनीर हो जाएगा। काश मेरा बेटा हाफिज होता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। ये सादत तो तेरे बाप को है, जाओ अपने बाप को सलाम करो। बच्चे आए, मुंह उतर गया, छोटे छोटे थे,
دادا نے کیا کہا؟ دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے، مجھے کیا مل رہا ہے؟ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی۔ اورنگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے، 6 مہینے تک ملنے نہیں گئے۔ 6 مہینے کے بعد ملنے گئے، السلام علیکم ابا جان۔ بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ؟ ابا آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا، حضور کا فرمان ہے، اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں، لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے۔ اور 6 مہینے میں حکومت سنبھالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے۔ جب حکومت سنبھال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سنبھال کر کے کیوں یاد نہیں؟ میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو، سب کی کتاب پڑھ رہے ہو، ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو۔ یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کا احترام کرنا عبادت، جس کی تعظیم کرنا عبادت، جس کا یہ احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے، وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ مر گیا، بہت لوگوں پہ ظلم کیا تھا اس نے، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، کہا تو تو بڑا ظالم تھا۔ بادشاہ کا نام یاد آ رہا ہے لیکن لوں گا نہیں، اس لیے کہ نام لینے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ حقائق لوگ سننا نہیں چاہتے، جتنی سن لیتے وہ بھی چہرے پہ ناگواری کے ساتھ اتنی بول دیتا ہوں، جس کو سننے کی مقام ملی نہیں اس لیے نام نہیں لینا چاہتا۔ تو کہا کہ تو نے تو بڑے ظلم کیے، تو جنت میں کیسے؟ تو بادشاہ نے کہا ایک دن سفر میں تھا، ایک کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا، اس کی تاک میں پیروں کی طرف قرآن رکھا ہوا تھا اور پورے گھر میں ایک ہی تاک تھا، اس پہ قرآن تھا۔ میں نے پیر پھیلائے چارپائی پر، سفر میں تھا، میری نظر پڑی قرآن، پیر سمیٹ لیے، صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کر کہا قرآن ہے؟ ہاں قرآن ہے۔ اس کی طرف پیر جا رہے، حالانکہ اوپر تھا، پیر جا رہے اس کی طرف، تو کافی کوئی بات نہیں، قرآن اٹھا کر لے کر چلے جاتے، آرام سے سو جائیے۔ اب اللہ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ نہیں، میری وجہ سے قرآن نہیں جائے گا، قرآن کی وجہ سے میں کمرہ خالی کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن جہاں تھا وہیں رہے گا، میں کمرہ خالی کروں گا، اور اس نے خالی کیا۔ جب مرا تو میرے اللہ کی طرف سے ندا آئی، تو نے میری کتاب کی عزت کی، اسی دن میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی کتاب کی قدر کی برکت ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو قوم قرآن کو تھام لیتی ہے، یہ کتاب کو ہے کہ اپنے تھامنے والے کو کبھی گرنے نہیں۔ توجہ کرنا، جس کتاب کا گرنا مسلم امہ کو پسند نہیں، توجہ ہے آپ جملے پر دھیان دیں، جس کتاب کا گرنا مسلمانوں کو پسند نہیں، اس کتاب کو تھامنے والے کا گرنا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ پکڑو کتاب کو، تھامو کتاب کو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اور یہ وہ کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تو اپنے بچوں کو قاری بناؤ، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، جاتے جاتے اپنی گفتگو ختم کرتے کرتے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ۔ باپو نے بہت بڑی بات کی، 200 بچیاں پڑھ رہی ہیں، اللہ کرے اس میں اور اضافہ، جتنے لوگ تعاون کریں اللہ سب کو برکتیں دیں۔ دیکھو پڑھنے کی برکت، ایک لڑکی پڑھی لکھی سے مراد جس نے دین بھی پڑھا۔ اگر آپ برا نہیں مانے تو یہ بھی کہہ دوں، ہمارے یہاں پڑھے لکھے کا مطلب ہے جس نے دین پڑھا۔ دنیا بہت کچھ پڑھ لیا، اگر دین کچھ بھی نہیں پڑھا تو پھر وہ مذہب کے نزدیک پڑھا لکھا نہیں، وہ ان پڑھ ہی ہے۔ جن ڈگریوں نے دنیا میں رہ جانا ہے ان ڈگریوں کی اہمیت دنیا کے لیے ہے کرو، لیکن دین پر توجہ دو۔ بات سمجھتے میں آخری بات کروں، پڑھی لکھی لڑکی نے، پڑھی لکھی جس نے دین پڑھا، اور ان پڑھ لڑکی نے جس نے نہیں پڑھا، فرق کیا ہے؟ لیکن یہ بھی کہوں گا ضرور کہ جہاں تعلیم کا نظام ہو وہاں تربیت کا نظام بھی ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، سنتوں پر عمل،
पढ़ो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ो अल्लाह की मारिफत के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए, आखिरत को बेहतर बनाने के लिए। आलिम वो है जिसे देखकर खुदा याद आता है। मतलब क्या है? वो चलता है तो अल्लाह के खौफ से लरजते हुए चलता है, तो लोगों को लगता है जिसके खौफ से लरज रहा है इतना बड़ा आलिम, उस खुदा की शान का आलम क्या होता है? ये होता है सुन्नतों पर अमल, खुशियत। वो लड़की का जिक्र करने से पहले बताऊं आलिम कैसा होता है? टाइम है तो बता देता हूं आलिम कैसा होता है। एक दिन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा, आलिम कैसा आलिम होता है? रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से जाते जाते पैर में गोबर लग गया, जूते में गोबर लग गया, नजासत लग गई। अब इंसान की फितरत होती है ना कि अगर जूते में कुछ लग जाए तो वो पैर को यूं झटकता है कि नहीं निकल जाए। उन्होंने यूं झटका दिया तो वो जो गोबर नजासत लगी थी वो उड़कर एक दीवार पर चली गई, एक दीवार पर। अब तकरीबन 800-1300 साल पहले की बात है। तो वो दीवार पे लग गई तो वो दीवार की मिट्टी की। इमाम आज़म अबू हनीफा ने सोचा चलो उसको धुल देते हैं, अगर मिट्टी मजबूत होगी तो कम से कम नजासत खत्म हो जाए। अपना हाल क्या है? जहां खड़े हैं पेशाब लगी, रास्ते से जा रहे हैं पेशाब लगी, वही उतर कर किसी की भी दीवार हो। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। किस इस्लाम की बात करते हैं हम? ये वो इस्लाम तो नहीं है जो अल्लाह के रसूल लेकर आए थे। ये हमारी दिमाग की गंदगी है जो हम कर रहे हैं। आज देखो सबसे ज्यादा गंदे मोहल्ले मुसलमानों के, सबसे ज्यादा गंदगी गुनाहों की मुसलमानों के मोहल्ले में। जिनके दिल गंदे हैं उनके मोहल्ले साफ हैं, और जिनके दिल में ईमान का नूर है उनके मोहल्ले गंदे। जो अपने मोहल्लों को साफ नहीं रख सकते वो अपने दिल को क्या साफ रखते हैं? पता चलता है आपके दिल कितने साफ हैं, हमारे दिल कितने साफ हैं। जो घर साफ न रख सके वो दिल क्या साफ रख सकते? जो लिबास साफ नहीं रख सके वो दिल क्या साफ रख सकते? मोमिन के लिबास की पहचान है, उसके लिबास में पेवन तो होंगे लेकिन कभी दाग धब्बे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे नबी को अल्लाह ने फरमाया था वसिया वक्त ये अपने लिबास को साफ सुथरा रखे। ये उसके लिए बयान होया जिसको अल्लाह ताला ने ताहिरों को ताहर बना करके भेजा, मुज़क्की बना करके भेजा। लेकिन आज जहां जी नया थूका, जहां जी नया पेशाब कर दिया, जहां जी नया कचरा फेंक दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जूते से नालैन से निजासत लगकर किसी के घर की तरफ उड़ गई। जब उड़ गई तो उसको धोने लगी, भी धो दे इसकी तलफी न हो जाए। और वो मुसलमान नहीं था, वो यहूदी था, यहूदी धोने लगी उसको। अब धोए तो मिट्टी बह गई, सोचा था कि दीवार पक्की होगी, मिट्टी बह गई तो उसके अंदर गड़ा हो गया। हम लोग होते तो भाग जाते, चले भाई नेकी करने जा रहे थे, हो गया तो क्या करें, चलो यार ना। लोगों का हाल तो ये कि किसी को मार देते, मर भी गया तो भाग जाते। लेकिन ये इस्लाम है, ये आलिम है, आलिम मिन इबादिल उलमा का जलवा देखो, जिनके दिलों में अल्लाह का डर है, हक की अदायगी का अंदाज देखो। ये नहीं कि यहूदी की है, काफिर की है, ये नहीं। गड़ा हो गया, जब गड़ा हुआ उसके दरवाजे पे दस्तक, इत्तेफाक से उसने कई 100 दिरहम इमाम आजम से कर्ज ले रखा था। दरवाजे पे दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला तो डर गया। कहा हज़रत मैं बहुत आपका मकरूज जानता हूं, आप पैसे लेने आए हैं ना, मैं बाद में दे दूंगा, मुझे कुछ मोहलत और दे दो। मुस्कुरा के फरमाया भाई आज पैसे लेने नहीं आया, मेरे जूते से निजासत लगी थी, मैंने झटका तो तेरी दीवार पे चली गई, धोने की साफ करने की कोशिश की तो गड़ा हो गया तेरी दीवार में, और ये तेरी हकतलफी हो गई है। जितना कर्जा तुझ पे बाकी है मैं वो सारा कर्जा तुझे माफ करता हूँ, तू मेरी इस गलती को माफ। ये इल्म वालों की शान, अहले इल्म ये है यक्ष अल्लाह का। यार तो ना किसी के दिल का ख्याल है हमें, न किसी को, न अपने खुद की आखिरत का। तो पढ़े लिखों में और जाहिलों में फर्क है, इल्म वालों में अल्लाह वालों में हमने फर्क ये है। तो कह रहा था कि एक लड़की थी और वो भी बादशाह की लड़की, एक बहुत बड़े बादशाह थे,
کرمان کے بادشاہ شکار کا بہت شوق تھا. ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے. کوئی اللہ کا فقیر مل گیا اور اللہ کے فقیر نے کان میں کہہ دیا بادشاہ اسی لیے دنیا میں آئے ہو کہ شکار کرتے رہو گے, مرنا نہیں ہے. اب ہم لوگوں میں اللہ والوں میں فرق کیجیے. ہم لوگ 1.5-2 گھنٹہ چیخ پکار کے بولے گلا بیٹھ جائے, کسی کی زندگی نہیں بدلتی. لیکن اللہ والوں کا ایک جملہ سیدھا دل پر اثر کرتا, زندگی بدل جاتی. انہوں نے کان میں کہا مرنا نہیں ہے, شکار کے لیے. کاش کہ آج میرا بھی یہ جملہ کسی کے دل پہ اللہ کے لیے اثر کر جائے. نماز کے وقت میں گھروں میں بیٹھنے والوں مرنا نہیں ہے. تاش کے پتے کھیلنے والوں مرنا نہیں ہے. گاڑیاں مڈا کر کٹروں میں پھینکنے والوں مرنا نہیں ہے. لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں مرنا نہیں ہے. قبر کی تنگ اور تاریخ وادی کو کیسے بھول گئے. اپنے نرم نرم گدوں پر ٹینشن کی وجہ سے آج سو نہیں پاتے تو لوگوں سے کہتے ہو کہ میرا سکون غارت ہو گیا. کل جب گناہوں کی آگ قبر میں بھڑکائی جائے گی تو وہاں کسے پکارو گے, کس کو مدد کے لیے بلاؤ گے؟ اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر تھوڑی دیر تو آرام سے سو جاتے ہو. قبر میں کون سی نیند کی گولیاں لاؤ گے؟ یہاں پر تھک جاتے ہو, خودکشی کر کے سکون تلاش کرتے ہو, وہاں کون سی خودکشی کرو گے؟ حالانکہ دنیا میں بھی خودکشی جائز نہیں ہے, اسلام میں خودکشی حرام کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. مرنا ضرور ہے میرے بھائیوں. مت ظلم کرو کسی پر, مت ظلم کرو اپنے آپ پر. ایک رات تو ضرور آئے گی. عیاشیوں کی راتوں میں رت جگہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا قبر کی بھی پہلی رات آنی ہے. نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا ایسی قبر میں بھی سونا ہے جس میں بستر بھی نہیں, جس میں تکیہ بھی نہیں, جس میں آرام بھی نہیں. حق تو یہ ہے جس میں کروٹ بدلنے کے لیے جگہ تک نہیں ہوگی. اگر اللہ ناراض ہے تو قبر جہنم کے کروں میں سے کرا ہوگا اور اس کو راضی کر لیا, زندگی کا مقصد سمجھ لیا تو پھر قبر اتنی بڑی ہوگی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر کشادہ کر دی جائے گی اور جنت کا بستر بچھا کر کے سلا دیا جائے گا. آؤ آؤ, اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. ہم دنیا میں مسافر کی طرح ہے. یہ دنیا قیام کا نہیں ہے, یہ دنیا سرائے فانی ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. عیاشی آوارگی کب تک کرتے رہو گے؟ ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا. آوارگی مت کرو, موت آنی ہے. عیاشی مت کرو, موت آنی ہے. دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو, موت آنی ہے. کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے گزے سن کر مٹکنے والوں جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. جوانی اسی کو کہتے ہیں جو آ کر کے دھوکہ دے کر کے چلی جاتی ہے. جوانی میں پاپ مت کرو, اللہ کو ناراض مت کرو. جوانی کا ٹائم پاپ کے لیے نہیں, رب کو راضی کرنے کے لیے ہے, عبادت کے لیے ہے. آؤ اس سے منائے, اس سے راضی کرے. بہرحال اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. تو اس بزرگ نے کہا بادشاہ اے شاہد کرمان موت نہیں آئے گی تجھے؟ بس ایک جملے میں دل اچاٹ کر کمان پھینکی, گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے. چھوٹے بھائی کو کہا آج سے بادشاہت تمہاری ہے, میں جا رہا ہوں. لیکن وہ لوگ کتنے اچھے تھے اس دور کے. چھوٹے بھائی نے کہا بھیا اگر آپ مصروف ہو گئے کسی کام میں, آپ کیا ذمہ داری سنبھالیں گے؟ بادشاہ آپ مت چھوڑیں. کبھی میں نے فیصلہ کر لیا, تم بادشاہ ہوں گے میں نہیں. کپڑے بھی دے دیے. اچھا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو نا, آپ جاؤ. بھابھی کو اور بھتیجی کو مت لے جاؤ. دیکھو یہ 4 سال کی گڑیا کتنی خوبصورت ہے, حسین ہے آپ کی بیٹی. آپ جاؤ گے جنگلوں بیابان میں, اس کا کیا ہوگا؟ کہ نہیں, جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے کیسے پسند کروں گا. رہی بات اگر تمہارا یہ شوق ہے تو میں اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں. آؤ اپنی بھابھی کے سامنے پوچھ لیتا ہوں. بیوی سے کہا دیکھو اب بادشاہ سے میرا دل اچاٹ, اب یار سے لگن لگ گئی. اقبال کہتے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو یار کا پتہ مل گیا پھر اس کے لیے دولت اور ریت دونوں برابر ہیں.
اس کے لیے دیوار اور عورت کا حسن دونوں برابر، وہ کسی طرف نہیں تکتا۔ اللہ اکبر، جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے یہ تو دنیا کی دولت ہے، پھر وہ تو یہ کہتا ہے کہ حضور جب آپ کا پتہ مل گیا تو مجھے کوثر سے کیا مطلب، وہ جامع کوثر کی طرف بھی تکنے کی بات نہیں کرتا، وہ تو یوں کہتا ہے کوثر کی جانب ہم نہیں تکبئی، ہمیں دے ہو نیلن کا جام اے پیارے نبی۔ بلکہ امام اہل سنت نے بھی کہا ہے شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، شربت نہ دے پھر جام کوثر کی پرواہ نہیں، اگر یار سے دل لگ گیا تو اس کے لیے جام کیا، اس کے لیے بات کیا، پھر وہ تو یہ کہتا ہے شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکل کی، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکل کی، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ بتا کہ میں تو جا رہا ہوں بیوی کا، میں تو جا رہا ہوں، مجھے یار کی لگن لگی، کسی نے رشتے بندھن سے مجھے باندھ دیا یار کے رشتے میں جا رہا ہوں، چلنا بھی نہ یہیں رہنا چاہتے تو رہو اپنے دیور کے پاس، بہت عزت سے رہو۔ بیوی نے کہا میں بیوی ہوں بیوی، اور بیوی کی تعریف یہی ہے کہ بیوی سکھ اور دکھ کی ساتھی ہوتی ہے، وہ فائشہ ہوتی ہے جو سکھ کی ساتھی ہے دکھ کی نہیں، بیوی سکھ اور دکھ دونوں کی ساتھی ہوتی ہے۔ میں جب تمہارے ساتھ میں نے لذتیں اٹھائی ہے محل کی تو جھوپڑی کی تکلیفیں بھی اٹھاؤں گی، مجھے اس سے زیادہ راحت شوہر کے ساتھ ملے گی، میں چلنے کو تیار ہوں۔ 4 سالہ بچی کو ساتھ دیا بادشاہ، المختصر جنگل میں جھوپڑی بنائی، وہی دونوں میاں بیوی رہنے لگے۔ اب وہ بادشاہ جنہوں نے بادشاہ چھوڑی تھی عبادت کر کے ریاضت کر کے بہت بڑے ولی بن گئے، مقام ولایت پر پہنچ گئے، اب وہ شاہ کرمان جسے کہا جاتا تھا اب لوگ انہیں شیخ کرمان کے نام سے یاد کرنے لگے۔ میاں بیوی نے مل کے بیٹی کو خوب پڑھایا، بہت پڑھ لیا، جوان ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ کا بھتیجا، اس کے بھائی کا بیٹا، جس بھائی کا انتقال ہو گیا تھا خبر بھی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے بادشاہ، شاہ کرمان کا نہیں پتا تھا، انتقال ہو گیا بھائی کا، بھتیجا بادشاہ بنا، شکار کے لیے آیا، جھوپڑی دیکھی، اجازت لے کے اندر گیا تو پہچان لیا چچی کو، چچا کو، بہن کو، لیکن جیسی جوان بہن پہ نظر پڑی چچا کی بیٹی پہ، سوچا ارے یہ تو جوان ہو گئی، میری بھی شادی نہیں ہوئی، چچا سے ہاتھ مانگ لیں، ہمت نہ ہوگی تو اس طرح کہا کہ چچا آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بادشاہ پھر آپ کی طرف دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو میں جھوپڑی میں رہنے نہیں دوں گا، آپ محل میں چلیں۔ کہا بیٹا اس جھوپڑی میں رہنے کی لذت یار کے پیار کے ساتھ اگر تجھے پتہ چل جائے تو تو بھی یہی آئے، وہ دنیا میں وہ نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے، اگر وہ نہیں مانا تو انہوں نے بھی کام نہیں آتے، بہرحال ہمت نہیں بھی تو پھر ماں کو دے جاتی، ماں نے آ کر سیدھے کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے، میرے بیٹے کو پسند آ گیا، آپ کی بیٹی دونوں ایک دادا کی اولاد ہے، چچا کے رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی بہن بھی ہے، بڑی اچھی گزرے گی، جھوپڑی سے نکال کر بیٹی کو محل میں بھیج دے فکس سے۔ انہوں نے کہا ایک کام کریں 3 دن کے بعد آنا، سوچوں گا۔ ان 3 دن میں شیخ کرمان نے، اب ذرا دھیان دے خاص طور پہ خواتین بچیاں، شیخ کرمان نے سوچا کہ کیا کروں، تو جس مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے اس مسجد کا مؤذن بڑا نیک تھا، اس کے پاس گئے اور کہا بیٹے شادی کرو گے؟ حضور میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، میں کیا شادی کروں گا، 2 روٹی کماتا ہوں، صبح شام کھاتا ہوں، رات دن اللہ اللہ کرتا ہوں، 2-3 گھنٹے کے لیے گھر مسجد سے نکلتا ہوں 2 روٹی کمانے کے لیے، میری شادی کہا بیٹے اگر چاہو تو ہو سکتی ہے، کس کے ساتھ؟ میری بیٹی حضرت، آپ کی بیٹی محل میں پلی ہوئی، اگرچہ آج آپ کہیں اور رہتے ہیں لیکن اس کا مزاج اچھا ہوگا، وہ برداشت نہیں کرے گا، سن اگر تو چاہتا ہے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دوں گا، کہا مخمل میں ٹاٹ کا پیون ہو جائے گا، نبھے گی نہیں، اب میں اپنی بیٹی کو خوب جانتا ہوں، بڑی نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، قناعت ہے، زہد ہے، سب ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے بیٹا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ تیرا ساتھ دے گی۔ المختصر 3 دن کے اندر نکاح کر دیا۔
اب 3 دن کے بعد جب ان کی بابا جائی تو کیا ہوا، وہ داستان رہنے دیجیے، اصل عنوان یہ ہے، نکاح کر دی، کرائے کا مکان معزم کے لیے لیا اور اپنی بیٹی پر دوپٹہ ڈال کر خود ہی پہنچا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن میں رشتہ بھی ہو جانا، شادی بھی ہو جانا، یہ مسلمانوں کی روایت تھی۔ اب تو 3 دن تک نہیں بلکہ ہفتے بھر تک تو شادیاں چلتی ہیں۔ دیکھنے دکھانے کا ماحول سال 10 سال تک چلتے رہتا ہے، اور دیکھنے کون آ رہا ہے؟ جو ابھی شوہر نہیں بنا، اس کا بھی دوست، اس کے ماموں کا بیٹا، اس کے چچا کا بیٹا، اس کے خانوں کا بیٹا، سب آ رہے ہیں دیکھنے کس کو؟ لڑکی کو۔ اور ہو گیا رشتہ تو ہو ہی گیا، نہیں ہوا تو پھر وہ خود شوہر نہیں ہوا، وہ خود شوہر نہیں ہوا، وہ خود اجنبی نامحرم ہے، اس کے دوستوں کے سامنے تم اپنی بیٹی کو کیسے لا کر کے بٹھا دیتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کیا دین کے پرچے اڑا دیے؟ رونا یہی ہے کہ علم نہیں ہے۔ ایک خاندان میں رشتہ ہو رہا تھا، بیچ میں میں بھی تھا، لڑکی والوں سے کہا گیا کہ ذرا فوٹو بھیج دینا تاکہ پہلے ہم دیکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آئیں گے، ایسے آنا اچھا نہیں لگتا۔ خاندان والوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کو بغیر شادی کے رکھ سکتے ہیں، لیکن نامحرموں کے موبائل میں ہم اپنی بیٹی کا فوٹو نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ایسے بھی لوگ آج میں خود گواہ ہوں اس کا۔ یہ ہے، اگر تقدیر میں لکھا ہوا رشتہ ہو کے رہے گا، رشتوں کے لیے اتنے نیچے مت گرو کہ شریعت کی حدود توڑ دو۔ شادیوں میں فضول خرچی مت کرو، حرام کام مت کرو، ڈی جے مت بجاؤ، باجے مت بجاؤ۔ ہمارے مذہب میں ناچ گانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو جب ادھر بیٹی کو شیخ کرمانی نے شوہر کے گھر پہنچا دیا، چلی گئی، وہ چراغ جل رہا تھا، جلتے ہوئے چراغ میں اس لڑکی کو ایک سراہی نظر آئی، سراہی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی ڈھک کر، گویا کہ پانی روٹی سے ڈھکا ہوا تھا۔ لڑکی نے پہلا سوال اپنے شوہر سے کیا، میرے سرتاج یہ کیا ہے؟ کئی روٹی کیوں ہے؟ کہا کہ 2 روٹی کمائی تھی آج بھی ہر روز کی طرح، ایک ابھی کھا لی ہے اور ایک صبح کھائیں گے۔ اس نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اپنے باپ کے پاس پہنچا دو، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں اپنی بہنوں کی خاص طرح نہیں چاہتا۔ عالمہ بن جاؤ گی، قاریہ بن جاؤ گی، خطیبہ بن جاؤ گی، ادیبہ بن جاؤ گی، اللہ کی بندی نہیں بنی تو کچھ نہیں۔ سب ڈگریاں لے لی، اللہ کے بندے نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے۔ نمائش مت کی نہ کی جائے، دین کو نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ دین کیا تقاضا کر رہا ہے؟ یہ تھے دیندار علم والے، اہل علم یہ تھے جس کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کا یہ کہا ابھی اسی وقت مجھے اپنے باپ کیا پہنچا دو۔ شوہر کا دیکھو میں نے پہلے تمہارے ابا سے کہا تھا، نہیں مانے وہ، میں نے تو کہا تھا کہ ٹان کر پیور مکمل کی چادر میں کبھی زیب نہیں دے گا، اونچے گھرانے کی ہو، محل میں پلی ہوئی ہو، تم نہیں رہ سکو گی میرے ساتھ، لیکن خدا کے لیے میری عزت کو پامال نہ کرو۔ لوگ کتنا مذاق اڑائیں گے، کتنا تماشا ہوگا میری غربت کا، کتنا مذاق اڑایا جائے گا میری غربت کا۔ کیا کر رہی ہو؟ کہ پہلی رات بھی نہ رہ سکی میری بیوی چلی گئی، میری خوشیوں میں آنکھ نہ لگاؤ، میری چمن میں باہر آنے سے پہلے خزاں نہ کرو، میرے نشے من پر اس طرح بجلیاں نہ گراؤ، خدا کے لیے کچھ تو مجھ پہ رحم کرو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارے ابا نہیں مانے، بہت کہہ رہے تھے عابدہ ہے زاہدہ ہے، میں نے کہا تھا میری غربت کا وہ مقابلہ نہ کر سکے گی۔ لڑکی نے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ میں یہ سمجھا کہ میرے گھر میں باسی روٹی دیکھ کر آپ ابھی جانا چاہتی ہیں۔ کہ میرے ابا نے آپ کا پورا بیک گراؤنڈ پہلے مجھے بتا دیا تھا، لیکن مجھے تو میرے ابا نے یہ بتایا تھا کہ تجھ سے زیادہ متقی تیرا شوہر ہے، لیکن آپ اتنے متقی مجھے نہیں دکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رات کو کھا کر صبح کے لیے روٹی بچا کے رکھے، میں اس کو متقی کیسے مانوں؟ میں تو ایسا شوہر چاہتی تھی جو رات کو کھا لے تو یہ کہہ دے جس نے رات کو کھلایا ہے وہ صبح بھی روزی عطا کرے گا، اور جو صبح کے لیے بچا کر کے نہ رکھے، میں تو ایسا شوہر چاہتی تھی۔ شوہر خوش ہوا، کافر چاہتی کیا ہو
کہا یا تو روٹی رہے گی یا تو میں رہوں گی، یہ روٹی لے جاؤ اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ گفتگو کریں یہ کسی ضرورت مند کو دے دو، اور اپنے اندر یہ یقین پیدا کرو جس نے رات کو کھلایا ہے وہ صبح کو بھی روزی عطا کرے گا۔ یہ تھی علم والی وہ لڑکیاں جن کے بطن سے عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ، جن کے بطن سے اللہ اکبر محمد بن قاسم جیسے لوگ، جن کے بطن سے بابا فرید جیسے لوگ، جن کے بطن سے قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگ، ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے۔ جب مائیں ایسی ہوتی تھی اولاد ایسے ہوتے تھے۔ اس لیے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مجھے گلاب چاہیے تو میں ایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں، گلاب کا پودا گھر کے آنگن میں لگاؤ، گلاب خود بخود آ جائے گا۔ لیکن اگر آنگن میں گلاب کا پودا نہیں تو پوری دنیا کی طاقت بھی جھونک دو گے، تو پودا جب تک گلاب کا نہیں ہوگا اس وقت تک گلاب کھل نہیں سکتا۔ دھتوروں پر کبھی گلاب نہیں آ سکتا، ببول پر کبھی گلاب نہیں آ سکتا۔ اگر پھر زمین کے اوپر فرید الدین گنج شکر کو چلتا ہوا دیکھنا ہے، پھر زمین پر نظام الدین محبوب الہی کو چلتا ہوا دیکھنا ہے، پھر زمین پر غوث الاعظم دستگیر جیلانی کے کردار کو دیکھنا ہے، پھر محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کا کردار دیکھنا ہے، کام ایک کرو، ماؤں کو بدل دو، مائیں بدل جائے گی، مائیں کنیز فاطمہ ہوگی تو بیٹا کردار حسین لے کر پیدا ہوگا۔ اور یہ مدرسے وہی چاہتے ہیں، مدرسے یہی کرنا چاہتے ہیں۔ آؤ آج عہد کریں، خود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے خود بھی انشاءاللہ، اور اپنی اولاد کو پڑھائیں گے۔ نہیں سب کو کم سے کم ایک بچے کو تو عالم دین اور حافظ قرآن ضرور بنائیں، خود سورے دوسروں کو سوارے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔